آج کا ہمارا موضوع ہے کامیاب زندگی قرآن مجید کی روشنی میں۔ اس موضوع کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ اکثر کامیابی میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے۔ کوئی کامیابی کو سمجھتا ہے عہدہ ہو، کوئی سمجھتا ہے کوئی پیسہ بہت زیادہ ہو، کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں بینک بیلنس ہو کسی کے پاس۔ تو یہ کامیابی کے معیارات لوگوں نے سیٹ کیے ہیں۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے ایک بہت ہی قیمتی انسان اور بہت ہی شاندار مہمان ڈاکٹر مفتی فدا خیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سیٹ؟ الحمدللہ۔ مفتی فدا حسین ملا خیل، اللہ کا احسان ہے۔ آپ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہیں تو قرآن مجید میں کامیابی کے حوالے سے کیا ہمیں ہدایات ملتی ہے؟ کامیابی کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید بذات خود کیا ہے۔ قرآن مجید کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے جو اپنا پہلا تعارف کروایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب ہے۔ کامل اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں استغراق ہو۔ الف لام اس میں استغراقی ہے، گویا کہ اگر اس کا ہم معنی کریں تو شاید ہم غلط نہ ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو کتاب کہا جائے تو صرف یہی ہے۔ سبحان۔ اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے کتاب کہا جائے۔ یہ اپنی زبان کے اعتبار سے کامل ہے، یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے کامل ہے، یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کامل ہے۔ چاہے عربی اس کو پڑھے گا بھی وہ خالصتاً عربی میں پڑھے گا، چاہے افریقہ کے دور دراز جنگلات میں بیٹھا ہوا شخص جو بکریاں چراتا ہے اور جس کو عربی کے ساتھ کوئی مانوسیت نہیں ہے، یا بلوچستان اور سندھ کے پسماندگہ علاقوں میں رہنے والا ہے، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد ہے، اگر وہ قرآن پڑھے گا تو اسی لہجے میں پڑھے گا جو 1400 سال پہلے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتار کر لائے۔ اس کی زبان زندہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم زندہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک بکریاں چرانے والا شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اگر اس کے معنی کی حدود کو جاننا چاہیں تو بڑے بڑے علماء اس کے معنی کی حدود کو نہیں جان سکتے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ جب دیکھیں کہ اردو کی ادب کی کوئی کتاب ہو تو عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اسد مرزا اسد اللہ غالب ہے، میر ہے، درد ہے، سودا ہے، ان کو عام آدمی نہیں سمجھے گا، مگر یہ عربی کے لیول کی وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کو ایک بکریاں چرانے والے کے دل پر جو اثر کر سکتی ہے وہی اثر ایک ڈاکٹر انجینئر کے دل پر بھی کرے گی۔ تو یہ کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب بہت زبردست آپ نے بات کی۔ عام طور پہ آپ نے بہت اچھی ابتدا کی کہ سب سے پہلے کامیابی سے پہلے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، پھر اس میں کامیابی کیا ہے۔ بعض لوگ کے نزدیک لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اگر خود سے کوئی پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بعض علماء بھی اس حوالے سے کہتے ہیں، تو علماء کی اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ قرآن مجید اپنی باتوں کا جواب خود دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فی آیات محکمات و اخر متشابہات۔ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی، ایک محکم آیات ہیں جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، معانی واضح ہیں، ان واضح معانی کا کوئی بھی شخص مطالعہ کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ مطالعہ کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ ان کی باتوں کی، ان کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کیا مطلب ہے کہ اس کے ایک سے زائد معانی نکل سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اپنی زندگی میں قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں ان سے پوچھو۔
ذکر کہا جاتا ہے دہرانے والے کو، جو قرآن پاک کے عمل کو اپنی عملی زندگی میں دہراتے ہیں، ان سے پوچھا کرو۔ پھر ایک کرائٹیریا یہ آتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا معنی علماء اور اہل ذکر تک نہیں جانتے، وہاں آ کر انسان کا علم اور عقل رک جاتی ہے، اور وہاں سے آگے یہ فرماتے ہیں علماء کرام، قرآن پاک میں ان کی بات نقل ہے، لا يعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کا مفہوم و معنی اللہ جانتے ہیں، لہٰذا اس پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھنے سے اس میں ہم گمراہ ہوں گے، تو وہ حضرات ہیں جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تاکہ لوگوں میں سستی شہرت حاصل ہو۔ صحیح۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہ آیت میں داخل ہوتے ہیں دو وجوہات سے۔ پہلے فتنہ ہو، فتنہ کا کیا مقصد ہے، مسلمانوں کے درمیان میں ایک جو خاموشی کا ماحول ہے وہ لڑائی کا محاذ بن جائے۔ دوسرا، سستی شہرت ہمیں مل جائے، ایک نیا معنی، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے نئی چیز مارکیٹ میں لائے تاکہ ویو زیادہ ہو، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ پسند۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کامیابی کی طرف آئے کہ قرآن میں کامیابی کے حوالے سے کوئی فارمولہ میں دیا گیا ہے، یا کیا کہتا ہے قرآن اس حوالے سے؟ قرآن پاک اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اپنے بندے سے۔ اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ اصل میں ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ کے اصل جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، جو تخلیق ہوئی ہے، کیوں آپ کو اپوائنٹ کیا گیا۔ مثلا میں ایک لیکچرار ہوں تو بھائی کس لیے اپوائنٹ کیا گیا، اردو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا۔ تو اگر میں کہوں کہ جی میرے پھول بہترین ہیں، میری لائبریری بہترین ہے، مگر اردو کی کلاس میری ٹھپ ہے، تو میری اپوائنٹمنٹ کا فائدہ نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو قرآن اس کا جو مفہوم بتاتا ہے نا کہ میں نے چاہے وہ ظاہری عرض گھیرتے ہوں یا وہ مادی دنیا میں رہنے والی چیزیں ہوں، ان سب کی تخلیق اور عدم سے وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ میری جو الوہیت ہے اس کا بول بالا ہو۔ عبد کا معنی غلام ہے، عبادت کا ترجمہ زندگی ہے۔ یہ ترجمہ عموماً تو نہیں سننے میں آتا ہے، مگر جب ہم اجتماعی طور پر اس مفہوم کو دیکھیں گے نا کہ عبادت کا معنی ہے زندگی، جہاں آپ عبادت کا کوئی بھی لفظ آ جائے تو آپ اس کا ترجمہ کریں زندگی۔ میں آپ کو آسان سمجھا دیتا ہوں، ایک حدیث کی مثال دے دیتا ہوں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا زندگی کا خلاصہ ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ جی وہ جو مولوی صاحب مر گئے وہ کیا کرتے تھے، جی وہ دعا کرتے رہتے، دعا پڑھتے رہتے تھے۔ کیا مطلب، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا، جاتے کی دعا، نیند سے اٹھا دعا کر رہا ہے، سونے کے لیے جا رہا ہے دعا کر رہا ہے، چپل پہن رہا ہے دعا کر رہا ہے، آدمیوں سے مل رہا ہے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو اس کو تخلیق کیا ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے اپنے ثانوی چیزوں میں، وہ اس کا ایک اپنا کسب ہے، مگر اصل کیا ہے کہ اس کی زندگی سے میری غلامی نظر آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو کامیاب شخص وہ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے دکاندار ہو، تاجر ہو، کپڑے کا بیوپاری ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، یہ کامیاب شخص، اس کو دیکھ